الحمد لمن هو اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہا خالق السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعت والمقام واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آلہ واصحابہ الکرماء والشرفاء والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد بانی محفل محترم المقام محترم قاری محمد ممتاز قمر سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر حاضرین و سامعین، مقتدر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے، میرے لیے یہ خوش قسمتی کہ آستان جنت نشان آستانہ عالیہ سیال شریف کے قرب میں اور آستان مقدس آستانہ عالیہ اشرف آباد شریف کے پڑوس میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور پھر اس شخصیت کے عرس پاک کی محفل کہ جن کے ساتھ ہمیں استاد بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، حضور اشرف العلماء غزالی زماں راضی دوران حضرت علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دیس مبارک، آستانہ مبارک، اور پھر مسجد آپ کے شاگرد محترم کی جس میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور پھر یہ عرس پاک بھی انہی کا جن نے فیض حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ سے پایا۔ دعا کیجئے اللہ کریم ان صالحین کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے قرب میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور محفل ہے عرس پاک کی۔ میں اس موقع پر پوری کوشش کے ساتھ ان دونوں عنوانوں کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے، اور عرس مقدس کے حوالے سے جو سبق ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچا سکوں،
ساتھ ایک حصہ جو استاد محترم نے میرے ذمے لگایا کہ ایک عالم دین کے عرس کی محفل ہے، تو علم کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزوں کو سمیٹ کر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں یہ بات ذہن نشین کیجیے، یقیناً آپ حضرات نے محفل رضائے خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی۔ محفل پاک میں شور و غل، آپس کے اندر بات چیت کرنے سے گریز کرنا، پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری دینا، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کی بے ادبی کر کے یا ذکر رسول کی بے ادبی کر کے ہم بجائے ثواب کے سزا و عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں۔ لہٰذا شور شرابے سے، بات چیت سے، اس سے گریز کرنا لازمی سمجھیں۔ جس محبوب کے ذکر کی محفل ہے، اس محبوب کی حدیث کا درس حضرت امام مالک، جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، وہ دے رہے تھے، اور دوران درس شاگردوں نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کے رنگ پہ اتار چڑھاؤ آ رہے تھے۔ امام مالک درس حدیث دیتے رہے، سبق ختم ہوا تو شاگردوں نے کہا استاد جی چہرے کا رنگ بدلتا رہا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا میری پشت سے ذرا کپڑا ہٹا کے تو دیکھو۔ شاگردوں نے پشت سے کپڑا ہٹایا تو کالے رنگ کا بچھو جس نے 16 ڈانگ امام مالک کی پشت پہ مارے تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا حضور پہلے بتاتے تو ہم اس مصیبت کو سائڈ پہ کر دیتے۔ فرمایا میں نے درس حدیث دے رہا تھا، اور درس حدیث کے دوران ہلنا بھی میں نے گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اجلالاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اور ان کی عزت کی خاطر اور ان کی محبت کی خاطر میں ڈانگ سہتا رہا، مگر تعظیم حدیث کی خاطر میں نے ہلنا بھی گوارا نہ کیا۔ تو پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھو گے تو میرے آنے کا مجھے یہ فائدہ مل جائے گا کہ کسی ایک بھائی کو بھی بات سمجھ آ گئی، اس نے عمل کر لیا تو ہمارے سفر کا مل بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کریم نے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اس محبوب کے امتی ہونے کا یقیناً ہمیں فیض ہے۔ اور میلاد ہم کیوں مناتے ہیں اور عرس کیوں مناتے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ جس محبوب کا میلاد ہے، اس محبوب کے در سے ہمیں ملا بہت کچھ ہے۔ یہ کائنات ساری کی ساری نعمتیں، مالک ان نعمتوں کا رب ہے، ان نعمتوں کو دینے والی ذات پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پہ دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ ہمیں ساری نعمتیں ملی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اور بریلی کے تاجدار نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ہم تو انسان ہیں، انسان تو انسان رہے، رب کے محبوب کی رحمت کا فیض اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو بھی ملا ہے۔ آج اگر بیت اللہ شریف کی عزت ہے، بیت اللہ شریف کا احترام ہے، بیت اللہ شریف کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، تو یہ صدقہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر جلالین ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، دوسرے طبقہ فکر کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس تفسیر پہ شرح لکھی گئی، تفسیر ساوی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار کی ولادت سے 1600 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ اپنے علاقے سے یمن کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو سفر کے دوران راستے میں وہ مقام آ گیا جس مقام کو مدینہ شریف کہا جاتا ہے۔ ابھی سرکار دنیا پہ آئے نہیں، سرکار کے دنیا پہ جلوہ گر ہونے میں بھی ابھی کتنے سال رہتے ہیں؟ 1600 سال۔ وصال فرما جانے کے بعد ابھی تک کتنے گزرے ہیں؟ 1400 سال۔ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ولادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ شریف کی جگہ سے گزرے۔ آپ کا فروقہ 100 سال پہلے کے کسی شخص سے پوچھو کہ یہاں کی کیا تاریخ تھی، تو اس وقت
یہ انداز، یہ رنگ، یہ انداز، یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ کسی کو کیا پتہ تھا کہ کس مقام پر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا؟ یہی 50 سال پہلے چلے جاؤ، آستانہ عالیہ اشرف آباد شریف کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، لیکن اب وہاں پہ بن چکا ہے۔ 1600 سال پہلے جس مقام پر آج مدینہ شریف موجود ہے، سرکار کی ولادت سے بھی 1600 سال پہلے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام گزرے تو کیا کہنے لگے؟ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ھذہ دار ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان، میرے ساتھیوں یہ ہے وہ جگہ جس مقام پر خاتم النبیین پیغمبر کا آستانہ بنے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی تو دنیا پہ آنے میں 1600 سال رہتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد وہاں پہ آستانہ بننا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا کہ یہ ہے آستانہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ایک اور بات ساتھ ملاؤں تو پھر سمجھ لگ جائے گی۔ یہ آستانہ مقدسہ سیال شریف کی سرزمین سے حضرت سیدنا غوث بہاول حق زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے گزرا کرتے تھے، ابھی خواجہ خواجگاں خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کی ولادت کو بھی 100 سال رہتے تھے، یعنی آپ کی ولادت سے بھی 100 سال پہلے جب یہ ہستی یہاں سے گزرتے تو لمبے لمبے سانس لیتے، ناک کی طرف سے ایسے لمبے سانس لیتے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے لمبے لمبے سانس لیتے ہو؟ حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی نے فرمایا کہ اس جگہ سے جب میں گزرتا ہوں تو اس جگہ کی مٹی سے مجھے زمانے کے غوث کی خوشبو آتی ہے۔ اب مجھے بتائیے جس مقام پر 1400 سال بعد آنے والے کسی ولی کا آستانہ بننا ہو، اس آستانے کی مٹی بتائے یہاں کسی غوث کا آستانہ بننا ہے، اور جہاں نبیوں کے تاجدار کا آستانہ بننا ہو، جہاں سید المرسلین کا آستانہ بننا ہو، اس مقام سے سلیمان علیہ السلام گزرے تو کہا یہ ہے وہ جگہ جس جگہ پر نبی آخر الزمان کا آستانہ ہوگا۔ اور آگے کیا کہا؟ آج جھگڑتے ہیں لوگ کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ملا تو بیٹھو گھر میں، ہمیں تو کیا کچھ نہیں جو حضور کے صدقے سے ملا ہو۔ سلیمان علیہ السلام سرکار کی آمد سے 1600 سال پہلے کہنے لگے، وہیں پہ کھڑے کہا طوبیٰ لمن آمن بہ وطوبیٰ لمن اتبعہ، کہا مبارک ہے اس بندے کو جس بندے کو رب ان کا امتی بنائے گا۔ فروقہ کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، ہم آئے سب سے بعد میں، لیکن یہ سلیمان علیہ السلام کی مبارک ہمارے نام بھی آئی ہوئی ہے۔ طوبیٰ لمن آمن بہ، مبارک ہے اس بندے کو جو ان کا امتی بنے گا، وطوبیٰ لمن اتبعہ، اور مبارک ہو ان کو جو اس نبی کے غلام بنیں گے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ آگے چلیے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ آگے ہے۔ سلیمان علیہ السلام مدینہ شریف سے آگے گزرے، جہاں پہ کعبہ شریف ہے۔ کعبہ شریف شروع سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزرے تو کعبہ شریف کو کراس کر گئے۔ کراس کر کے جب آگے گزرے تو تفسیر کے اندر موجود ہے بقل بیتو، اللہ کا گھر رو پڑا۔ اللہ کا گھر، اور روتے پتھر بھی ہیں، پر سمجھ اس کو آتا ہے جس کو رب بڑی آنکھ عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ رو رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کا منظر بھی تو دیکھو کہ جب سرکار منبر پہ جلوہ گر ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں مسجد کے کونے سے یوں رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی رونے والا نظر نہ آیا۔ اچانک رحمت کائنات منبر سے اترے۔ ایک مسجد کی ایک سائیڈ پہ ایک کھجور کا خشک تنا موجود تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے سرکار پہلے خطبہ دیتے تھے۔ آج سرکار اٹھے اور سرکار نے اس کھجور کے خشک تنے کو جپھی ڈال لی، علم نشرح کے سینے سے لگایا، جپھی ڈالی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز یوں چپ ہوئی جیسے روتے بچے کو ماں گود میں لے لے تو رونا چپ کر جاتا ہے، ایسے رونے کی آواز خاموش ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے میں خطبہ دیتا تھا، آج منبر پہ بیٹھا ہوں تو میری جدائی میں یہ کھجور کا تنا بھی رو پڑا ہے۔
پتہ چلا روتے درخت بھی ہیں، روتے پتھر بھی ہیں، سننے والے سنتے ہیں کہ کون کون رو رہا ہے۔ کعبہ شریف پتھروں سے بنا رب کا گھر رو پڑا جس وقت سلیمان علیہ السلام کراس کر کے گزرے۔ میرے رب نے پوچھا اے کعبہ کیوں روتا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، جو رب علیم بذات الصدور ذات ہے اسے خبر نہیں تھی کہ کعبہ کیوں رو رہا ہے؟ بولیے، پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ کیوں پوچھا؟ وجہ یہ تھی کہ رب بتانا چاہتا تھا کعبہ بولے، کعبے کا رونا میں چپ کراؤں، میرے بندوں کو پتہ چلے کہ رونے والوں کو چپ کرایا کیسے جاتا ہے۔ اب اس بات سے میری بات کو پوری توجہ سے سننا کہ رونے والوں کو چپ کرایا کیسے جاتا ہے۔ کعبے سے پوچھا کعبہ کیوں روتے ہو؟ کعبے کی دیواروں سے واضح اللہم ان ھذا نبی من انبیائک ومعہ جماعت من اولیائک مروا علی ولم یسجدوا عندی وحولی اصنام تعبد۔ اے اللہ یہ ہیں تیرے نبی سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ جماعت ہے تیرے نبی کے غلاموں کی، سلیمان علیہ السلام کی، میرے پاس سے گزر گئے، یہاں پہ ٹھہر کر سجدہ نہیں کیا۔ میں ترس رہا تھا، گھر ہوں تیرا، میرا من چاہتا ہے کہ کوئی تجھے سجدہ کرے تو میرا من بھی ٹھنڈا ہو، گھر تیرا ہوں، بھرا ہوا بتوں سے ہوں، اور لوگ روزانہ بت پرستی کر کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں انتظار میں تھا سلیمان علیہ السلام رکتے، تیری ذات کو سجدہ کرتے تو میرا من بھی ٹھنڈا ہوتا۔ مولا رو رہا ہوں کہ پاس سے گزر گئے، یہاں سجدہ نہیں کیا، کعبہ رو رہا تھا۔ رب نے کعبے کے رونے کو چپ کیسے کرایا؟ میرے رب نے فرمایا کعبہ رو نہیں، فإنی سوف املؤکا وجوہا سجدا وانزل فیکا قرآنا جدیدا وابعث منکا نبیا فی آخر الزمان احب انبیائی الیہ۔ فرمایا کعبہ رونے کی ضرورت نہیں، آج ایک سجدے کو ترستا ہے، وقت آئے گا میں تیری زمین کو سجدوں سے بھر دوں گا، وقت آئے گا تیری زمین کو سجدوں سے وانزل فیکا قرآنا جدیدا۔ اتنا تیز انقلاب کیسے آئے گا؟ لوگوں کے مزاج کیسے بدل جائیں گے؟ بت کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اور کعبہ بتوں سے پاک کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، اے کعبہ تیری زمین پہ میں قرآن مقدس نازل فرماؤں گا، اور جو ہستی سبب بنے گی تجھے عزت دینے کا وہ کیا تھا؟ فرمایا وابعث منک نبیا فی آخر الزمان احب انبیائی الیہ۔ کہا ختم نبوت کا تاج سجا کے سارے نبیوں سے زیادہ جو محبوب ہستی دنیا پہ آئے گی، کعبہ تیری زمین پہ ان کا جلوہ ہوگا۔ کعبے محتشم سامعین، کعبے کو بھی عزت ملی تو کس کے صدقے سے؟ آج حاجیوں کو پتہ ہے، جن کو حاضری کی سعادت نصیب ہے، اور جن کو نہیں اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب حج کا موسم آتا ہے، سعودی حکومت نے حرم پاک کو بڑا وسیع بنایا، بڑا وسیع کیا، لیکن حج کا موسم آتا ہے تو زمین پہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی، حاجی کی پشت پہ سجدہ کرتا ہے۔ اگر کعبے کی زمین سجدوں سے بھری ہے تو صدقہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ فرمایا کعبہ تیری زمین سجدوں سے بھروں گا، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس نبی کی امت کے دل میں تیری محبت اتنی ڈالوں گا کہ تیری طرف وہ میرے نبی کے امتی یوں کھینچ کھینچ کے آئیں گے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ کہا میرے نبی کے غلام بھی تیری طرف اسی طرح محبت سے آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج مزدوری کر کے، تگاریاں اٹھا کے، خون پسینے کی کمائی سے پیسہ جمع کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اگر کعبے کی زیارت کر کے ایک جھلک دیکھ کے مومن مڑتا ہے تو سودا خسارے کا نہیں سمجھتا، سودا فائدے کا سمجھتا ہے کہ رب نے بڑا شرف بخشا کہ لاکھوں بے شک لگ گئے مگر ان آنکھوں سے کعبہ کی پردوں کی زیارت کر کے آیا۔ یہ عزت کعبے کو کس کے صدقے سے ملی؟ بولیے کس کے صدقے سے ملی؟ اور اگر کعبے کو عزتیں سرکار کی صدقے سے ملی ہیں تو ہمیں بھی عزتیں پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ ایک بات بتاؤ، کتنا عرصہ پہلے کی یہ بات ہو رہی تھی؟ شاباش، کتنا عرصہ؟
1600 سال پہلے کعبے سے رب نے کر دیا وعدہ، اور کعبہ انتظار کرنی شروع کر دی۔ کعبہ نے، کعبہ انتظار میں ہو گیا۔ کعبہ منتظر تھا کہ کب وہ نبی دنیا پہ آتے ہیں جن کے صدقے سے رب میری رونقیں بحال فرماتا ہے۔ کعبہ انتظار میں تھا۔ جامع المعجزات کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ رات آئی جس رات جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم کے دادا جان فرماتے ہیں اس رات میں کعبہ شریف میں موجود تھا جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بید الکفار، اور لوگوں آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ یہ نعرہ سننے کو آج بھی تمہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آ گئے، لیکن کن کی مجلسوں میں سننے کو ملتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی مجلسوں میں سننے کو ملتا ہے، پیر سیال کے غلاموں کی مجلسوں میں سننے کو ملتا ہے، حضور اشرف العلماء کے فیض یافتگان کی مجلسوں میں سننے کو ملتا ہے۔ پتہ چلا ہمارا رابطہ ٹوٹا نہیں، ہمارا رابطہ مکہ شریف سے بھی قائم ہے، مدینہ شریف سے بھی قائم ہے۔ اور دکھانا میری ذمہ داری۔ جامع المعجزات میں یہ بات موجود ہے، کعبے کی دیواروں سے یہ نعرہ لگ رہا تھا، ولد المصطفی المختار، آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ اور میں ترجمے میں ڈنڈی نہیں مار رہا، علماء موجود ہیں، ترجمہ بنتا ہی یہی ہے کہ کعبہ کہہ رہا تھا کہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ الذی تہلک بید الکفار، یہ ہے وہ ذات جن کے ہاتھوں سے کفر کا تالا ٹوٹے گا، رب ایمان کے جھنڈے کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ کعبے کو بھی پتہ تھا کہ اس ہستی کے صدقے سے مجھے عزتیں ملتی ہیں۔ امام نبہانی فرماتے ہیں صرف کعبے نے نعرہ نہیں لگایا، توجہ رکھنا، امام نبہانی فرماتے ہیں وَتَزَلْزَلَتْ وَاضْطَرَبَتِ الْكَعْبَةُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرحا، کہا کعبے کی سرزمین نے حضور کی ولادت کی رات خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ خوشی سے لفظ ہیں عربی کے، علماء موجود ہیں، تزلزلت کا ویسے معنی ہے زلزلہ آیا، وَاضْطَرَبَتْ ہلنا شروع کر دیا۔ اگر لفظ اتنے ہی ہوتے تو ہو سکتا ہے دوسری برادری کہتی او یار زلزلہ آیا تھا کعبے کی زمین پر اور تم نے کیا بنا لیا، لیکن میں نے ترجمہ جھومنے کا کس لیے کیا؟ آگے لفظ ہیں فرحن بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کی سرزمین بلا وجہ نہیں ہلی، سرکار کے میلاد کی خوشی میں ہل رہی تھی۔ اور یہ لفظ بھی بناوٹی نہیں، بالکل عبارت کا ترجمہ ہے، فرحن بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے میلاد کی خوشی میں کعبے کی سرزمین نے، کعبے کی زمین نے۔ نماز عشاء کے بعد محفل شروع ہوئی، آپ نے نعتیں بھی سنی، تلاوت کلام بھی سنا، نقیب صاحب نے بھی بڑی پیاری محبت کا انداز اختیار کیا، آپ سن کر جھومتے رہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جھومنا ہمارا کتنی دیر رہے گا؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کی محفل چلی جائے گی، پھر تو ہم نے جا کے سکون سے سو نہیں جانا، ہمارا جھومنا ختم ہو جائے گا۔ کعبہ کتنا جھوما؟ امام نبہانی کی جامع المعجزات میں موجود ہے، فرماتے ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی اگلا سارا دن رب کا گھر کعبہ جھومتا رہا۔ صرف ایک دن نہیں، فرمایا اگلی رات بھی جھومتا رہا، اور پھر اگلی رات نہیں، فرمایا 3 دن اور 3 راتیں مسلسل رب کا گھر کعبہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جھومتا رہا۔ پتہ چلا کہ رب نے کعبے کو بھی عزتیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بخشی ہیں۔ تمہیں کس بات کی مولی ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر سرکار کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے تو کوئی ملا تھا جو فتویٰ دیتا کہ کعبے کی طرف منہ کرو نماز ہوگی جائے گی؟ بولیے، سرکار پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ اگر سرکار ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے اپنے وصال شریف تک تو ہمارے لیے جائز نہ ہوتا کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کریں۔ ہم کعبے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔
اور کسی ملا کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جس وقت مسجد اقصیٰ سے رب کے حکم سے میرے محبوب نے منہ قبلہ شریف کی طرف موڑا تھا، وہ مسجد قبلہ تین تھی، سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور بالکل صورتحال یوں بنی تھی کہ پہلے منہ گویا یوں سمجھو ادھر تھا، تو پھر بالکل سرکار نے منہ ادھر کرنا تھا، اپوزٹ سائیڈ، الٹ سائیڈ پہ ہونا تھا، سرکار کا منہ اپنے مقتدیوں کی طرف ہو گیا۔ آپ بھلا مجھے بتاؤ، آپ کا امام مصلی پہ کھڑے کھڑے ڈائریکٹ منہ آپ کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے، آپ کیا کرو گے؟ نماز توڑ دو گے کہ نہیں؟ آپ پوچھو گے قاری صاحب کیا مسئلہ بن گیا، کیا وجہ بنی، آج منہ ادھر سے کیوں پھیرا؟ لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ سرکار مصلی پہ کھڑے ہیں، منہ اچانک سرکار نے پیچھے کی طرف موڑ دیا، مقتدیوں کی طرف سرکار نے منہ کیا، صحابہ بولے نہیں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے یوں چلنا شروع کر دیا، ادھر سے چلنا شروع کر دیا، اور نصف دائرے کا اتنا یو ٹرن جتنا نصف دائرے کا صحابہ نے چکر کاٹا، اور صحابہ حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ امام کی طرف منہ کر کے تو مقتدی کھڑے نہیں ہوتے، امام کی پشت کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بغیر کچھ کہے یو ٹرن لیا، گول چکر کاٹا، حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ میرے رب نے قرآن اتارا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ محبوب قبلے بدلنے کی ہمیں کوئی غرض نہیں تھی، ہم نے قبلہ اس وجہ سے نہیں بدلا کہ منہ بیت المقدس کی طرف کرو، سجدہ تو پھر بھی خدا کی ذات کو ہے، منہ مسجد حرام کی طرف کرو، سجدہ پھر بھی خدا کی ذات کو ہے۔ مولا قبلہ کیوں بدلا؟ فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، میں زمانے کو دکھانا چاہتا تھا مسجد میں کھڑے ہو کر، نماز میں کھڑے ہو کر مقتدی بن کے کون ہیں جو مسجد اقصیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں اور کون ہیں جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ آج فتوے ہم پہ لگتے ہیں، یہ ہے عقیدہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، نہ پوچھا نہ اعتراض کیا، سرکار کے مڑنے پہ گول چکر کاٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میرے رب نے کہا محبوب ہم نے قبلہ بدلا ہی اس خاطر تھا زمانے کو پتہ چل جائے کہ کس کی نگاہیں اقصیٰ پہ رہتی ہیں اور کس کی نگاہیں آمنہ کے لال پہ رہتی ہیں۔ ہماری نگاہیں آج بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہے، اور یہ سبق ہم نے گھڑا نہیں، ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، موقع مل گیا کعبہ شریف کا دروازہ کھلا، اندر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اندر گئے تو فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی علیہ السلام بھی کعبہ کے اندر تشریف لے کے گئے تھے، اور اندر بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل پڑھے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ عبداللہ بن عمر اندر جا کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید سے پوچھتے ہیں یار بتا تو صحیح، کعبے کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ رب کے رسول نے کھڑے ہو کے نفل ادا فرمائے؟ نماز کس کی پڑھنی تھی؟ عبادت کس کی تھی؟ سجدہ کس کو کرنا تھا؟ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں پہ رب کے رسول نے نماز پڑھی تھی۔ علامہ اقبال نے سچ نہیں کہا تھا مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ آقا تمہارے قدموں پہ جان نثاری کی خاطر تو میں نماز پڑھتا رہا۔ یہ موضوع کافی طویل ہے، میں اکثر جگہوں پہ یہ عرض کرتا رہا، جن لوگوں کو میلاد پہ اعتراض ہے ان لوگوں کو کہو تم سے 5 نمازیں بھی رب پڑھاتا ہے نا، تو اس میں بھی تمہیں رب عزت مصطفیٰ کا سبق عطا فرماتا ہے جرت کسی ملا کی، کسی مولوی کی، کسی مدرس کی، کسی شیخ القرآن کی، کسی شیخ الحدیث کی کہ فتویٰ دے کہ آج کے بعد 6 نمازیں فرض ہیں؟ بولیے ایت بڑی بھاگ کے پڑھتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو کہ رب نے جہان سارا سرکار کے لیے بنایا۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو جہان سارا رب نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان ہمارا عقیدہ ہے نہیں کہ بنے 2 جہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان سے کہو اگر مقصد خالص صرف عبادت تھی
تو 5 سے 6 پڑھو تو رب زیادہ راضی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہونا چاہیے تھا نا۔ دکاندار کا مقصد ہے روپیہ کمانا، اسے کہو بھائی 10 والی چیز میاں میں 20 کی لیتا ہوں، ناراض ہو جائے گا کہ خوش ہو کے دے گا؟ کیوں؟ مقصد ہے اس کا روپیہ زیادہ ملے گا تو الٹا راضی ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اگر مقصد ہے عبادت، میں اپنے اساتذہ کے دامن علم کو تھام کر یہ عرض کر رہا ہوں، مقصد ہے اگر عبادت تو عبادت کو 5 سے 6 ہو گئیں، اللہ خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ یار انہوں نے 5 سے 6 پڑھ دیں، زیادہ پڑھ دیں، رب راضی ہوگا؟ اور بولیے رب منہ پہ مارے گا چھٹی۔ کیوں؟ تو کون ہوتا ہے چھٹی پڑھنے والا؟ میرے یار نے 5 پڑھی ہیں، 5 پڑھے گا تو قبول کرواؤں گا۔ اطاعت مصطفیٰ کرا رہا ہے رب کہ نہیں کرا رہا؟ فجر کی نماز کی کتنے فرض پڑھتے ہو؟ 2۔ کسی دن کسی مقتدی کی آنکھ جلدی کھل جائے، قاری صاحب موجود ہوں، آ کے قاری صاحب سے کہیں حضور ٹائم بڑا ہے اور میرے پاس وقت بھی ہے، آج 2 نہیں 4 پڑھاؤ، اللہ اللہ کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ قاری صاحب 4 پڑھا دیں، اللہ قبول کرے گا؟ مقصد عبادت ہے تو رب 4 قبول کر لیتا نا، اللہ قبول؟ مقصد عبادت نہیں، مقصد رب کا عبادت میں بھی اطاعت مصطفیٰ کا نظارہ کرانا ہے۔ تیری عبادت تب بنے گی جب تابعداری مصطفیٰ کریم اختیار کرے گا۔ حضور کی غلامی سے ہٹے گا تو رب تیری نیکیوں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ نیکی قبول تب ہوگی جب غلامی مصطفیٰ کے ماتحت رہ کر حضور کی نوکری میں نیکی کرے گا، تو پھر رب ذوالجلال جل شانہ نے ہمیں عبادت بھی بخشی، عبادت کرنے کی توفیق بھی بخشی، تو صدقہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، اور روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے۔ فرمایا لوگو یہ کعبہ سیاہ کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں کعبے کا سیاہ غلاف یہ سرکار کے نور کی چمک پڑی، اس نور کی چمک میں سایہ بنا، تو یہ کعبہ شریف حضور کے نور کی چمک کا ایک سایہ ہے۔ روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے، کہ حضور کے صدقے سے حجر اسود بھی چمک رہا ہے۔ صدقہ حضور کا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فقط شعر نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق دوران طواف حجر اسود کے پاس آئے بوسہ لینے کے لیے، پاس کھڑے ہو کے کہا، اے پتھر، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو کسی نفع نقصان کا نہیں، لیکن عمر فاروق تیرے بوسے کیوں لے رہا ہے؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر تیرے بوسے میرے رسول نے نہ لیے ہوتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ آپ بتاتے جاؤ چلتے چلتے، عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان میں سے سب سے بڑی عبادت افضل عبادت کون سی ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ نماز۔ پتہ ہے نا آپ کو اس بات کی؟ نمازیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 5۔ 5 نمازوں میں سے سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ شاباش، نماز عصر۔ عصر کی نماز اتنی اہم نماز ہے کہ سرکار نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی فکانما وطر اہلہ و مالہ، یوں سمجھو کہ اس کا خاندان بھی لٹ گیا، اس کا مال بھی سارا لٹ گیا۔ ایک نماز عصر۔ نماز عصر کی فضیلت ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ آقا ساری باتوں میں سے افضل نماز ہے، 5 نمازوں میں سے نماز عصر افضل ہے، لیکن علم کے شہر کے دروازے نے کیا کر کے دکھایا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ آقا تمہاری ذات پر نہیں، مولا علی نے تمہاری نیند پر نماز عصر کو قربان کر دیا، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ یہاں تک سمجھ آیا؟ آگے چلیے تھوڑا سا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری عبادتوں سے ایک اوپر والا فرض ہے۔ علماء موجود ہیں، پوچھئے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، سامنے سے سانپ نکل آیا، اب اسے خطرہ ہے یہ مجھے ڈس لے گا، میری جان چلی جائے گی۔ مفتی صاحب سے جا کے پوچھو، نماز پڑھیں کہ سانپ کو ماریں؟ بول پڑھو۔ کیوں؟ جان بچانا، شاباش، جان بچانا۔ سانپ کو مارو، نماز
توڑ دو، نماز کیوں مفتی صاحب کہا کہ نماز چھوڑ دو، جان بچانا؟ گرمیوں کا روزہ تھا، کسی کمزور شخص نے رکھ لیا، جان لبوں پر آ گئی، موت سامنے نظر آ رہی تھی، اب روزہ بھی فرضی ہے، پیاس سے جان نکلنے لگی، مفتی صاحب سے پوچھا حضور پانی کا گلاس پی لوں، روزہ توڑ دوں؟ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ڈرو نہیں، بولو روزہ کیوں جی؟ جان بچانا فرض ہے۔ روزے سے بھی اوپر چلا گیا یہ فرض کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا آگے چلو، قرآن کی نص قطعی سے شراب حرام ہے، شک ہے کسی کو؟ شراب سفر میں تھا، راشن پانی ختم ہو گیا، جیب خرچ ختم ہو گیا، کہیں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، پیاس اور بھوک کی وجہ سے جان لبوں پہ آ گئی، مفتی صاحب مر رہا ہوں، بوتل شراب کی پڑی ہے، چمچی ایک شراب کی پی لوں؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ پی لو۔ قرآن تو نص قطعی سے کہتا ہے حرام ہے، اس سے بچو، مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ کیوں جی؟ جان بچانا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، کہا لوگوں عبادتوں ساری عبادتوں سے بڑا فرض ہے جان بچانا۔ مولا علی نے نماز واری، صدیق اکبر نے جان قربان کر دی، پر ذات مصطفیٰ پہ نہیں، سرکار کی نیند پر صدیق اکبر نے جان قربان کر کے بتایا کہ سارے فرضوں کی ادائیگی بعد میں ہوگی، عزت مصطفیٰ کا تحفظ پہلے ہوگا۔ صدیق بل کے غار میں محتشم سامعین، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور پھر انہوں نے جان دے دی، انہوں نے نماز دے دی، اور یہ ساری قربانیاں کسی بے لجے کی خاطر نہیں ہو رہی تھیں، لجپال کی خاطر ہو رہی تھیں، کسی بے وفا محبوب کی خاطر نہیں ہو رہی تھیں، رب کے یار کی خاطر ہو رہی تھیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یہ تو آقا آپ کی لجپالی، علی کی نماز قضا نہیں ہونے دی، ابو بکر کی جان نہیں جانے دی، انہیں جان بچا دی، ان کی نماز بچا دی، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو مومن کو کرنا چاہیے تھا۔ میری بات کافی دور نکل گئی، میں واپس پلٹ کے آتا ہوں۔ جس محبوب کی ذات کی خاطر میلاد منانے کے لیے آئے ہو، ان کے صدقے سے نماز کو بھی عبادت ہونے کا شرف ملتا ہے، لیکن کب؟ جب حضور کی تابعداری کی جائے۔ جو کوئی کہے نا کہ نہ مناؤ، اسے کہو یار تجھے کچھ نہیں ملا تو ہمیں تو نہ کچھ کہے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے دربار مصطفیٰ سے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے دربار۔ بس میں اختتامی لمحات میں تھوڑا عرس کے ساتھ اسی موضوع کو تھوڑا ٹچ کرتا چلوں۔ یہ مرتا تو ہر کوئی ہے، عرس ہر کسی کے ہوتے ہیں؟ ہر کسی کے تو عرس نہیں ہوتے، عرس اس کے ہوتے ہیں جن کو خاص نسبت پیارے مصطفیٰ کریم سے حاصل ہو جاتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب واپس پلٹو نا، اللہ والے، اللہ کے ولی یا اللہ کے دین کے علماء، ان کے تو عرس ہوتے ہیں۔ عام مومن جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہے نا، مر وہ بھی جائے تو عزتیں اللہ کے رسول کے صدقے سے رب سے بھی عطا فرماتا ہے۔ بس ایک خاکہ سنتے جاؤ پوری توجہ سے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے، میری طرف توجہ رکھنا۔ بندہ مر جائے تو شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ علامہ غلام مصطفیٰ ناصر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد مقتدی اور ان کے بیان سننے والے بیٹھے ہو، غسل دینے کا کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولیے۔ جس پانی کے ساتھ غسل دینا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اس میں بیری کے پتے ڈال کے، ابال کے، ٹھنڈا کر کے اس پانی کے ساتھ میت کو کیا کرو؟ کبھی سوچا آپ نے کہ بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ حکیمیں سے پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں جس پانی میں بیری کے پتے ڈالے ہوں
وہ پانی جسم سے میل کو خوب صاف کرتا ہے، جسم کو بہتا صاف کرتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، جانا اس نے کہاں پہ ہے؟ مٹی میں جانا ہے، اوپر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، پاؤں کی جانب بھی مٹی، سر کی جانب بھی مٹی۔ اتنا اچھا خاصا نہلا دھلا کے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ٹوٹا پھوٹے روڈ پہ کسی نے موٹر سائیکل سے جانا ہو تو اچھا خاصا نہا دھو کے چٹے کپڑے پا کے کاٹن کے جاتا ہے۔ وہ بولیے نا، گھر والے نوں یہی آکسی نا بھائی سادے کپڑے دے دو یار، رات گھٹا پہ جانا، ایسے ہی ہے نا۔ میت نے جانا قبر میں ہے، آپ نے نہلایا بھی دھلایا بھی، اور کفن کس رنگ کا؟ کس رنگ کا؟ سوچو تو صحیح یار، مٹی میں جانا ہے تو سفید رنگ کا کفن کیوں؟ رب کے محبوب کا دین کہتا ہے تم اس کی مٹی کو دیکھ رہے ہو، اللہ اس کی مٹی کو نہیں، اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی عزت ملی کہ نہیں ملی؟ وہ صرف کفن پہناتے ہو یا خوشبو بھی لگاتے ہو؟ بولو نا، میرج ہال میں اس نے جانا ہے یا خوشبوئیں چھڑک رہے ہو اس کے اوپر؟ کوئی 150-200 بندے کے اندر اس نے جانا ہے، اس نے تو اکیلا قبر کے اندر چلے جانا ہے، خوشبوئیں چھڑکنے کی کیا ضرورت؟ شریعت کہتی ہے چھڑکو، تم صرف اس کی قبر کو نہ دیکھو، رب اس کا امت یہ مصطفیٰ ہونا دیکھ رہا ہے، رب اس کا مسلمان ہونا دیکھ رہا ہے۔ آگے سنو، جس وقت میت کو نہلایا دھلایا کفنایا، گھر سے اٹھایا، کتنے بندے اٹھاتے ہو؟ 2 بندے نہیں چاہ سکتے؟ اٹھا تو سکتے ہیں نا، کوئی کمزور تو نہیں؟ جیسے چارپائی اٹھاتے ہیں، 2 بندے ادھر سے ہاتھ ڈالیں 2 ادھر سے ہاتھ ڈالیں، اٹھا نہیں سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کہا نہ 4 اٹھاؤ، اور اٹھاؤ کہاں پہ؟ کندھوں پر۔ کیوں؟ یہ مومن کا جنازہ ہے، اسے نیچا کر کے نہیں، اپنے سر کے برابر اونچا کر کے لے جاؤ۔ مرنے کے بعد بھی حضور نے عزتیں دی کہ کوئی نہ؟ کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہو۔ جو 4 گھروں سے اٹھاتے ہیں وہی 4 جنازگاہ تک لے جاتے ہیں نا؟ بول پڑو، بدلتے رہتے ہیں نا۔ ایک شاعر ہے احمد فراز، اس نے تو بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا مرنے کے بعد بھی میں تو اپنوں پہ بوجھ بنا فراز کہ جنازہ میرا اٹھاتے ہیں کندھا بدل بدل کر۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں تو بوجھ بنا ہوں تب کندھا بدل بدل کے اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا یار شریعت مصطفیٰ پڑھ، کندھا بوجھ کی وجہ سے نہیں بدل رہے، کندھا ثواب کی نیت سے بدل رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کی چارپائی کو جو کندھا دے گا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مرنے کے بعد بھی عزت ملی کہ نہیں؟ بولیے۔ جنازگاہ میں جا کے رکھا، یہ صرف عالم کے لیے نہیں، یہ حضور کے ہر امتی کے لیے، یہ سعادت بخشی سرکار کی وجہ سے کہ نہیں۔ جنازہ جا کے رکھا، جنازہ پیچھے رکھتے ہو خود آگے کھڑے ہو جاتے ہو، ایسے ہے؟ جنازہ سب سے، کسی کا استاد جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، کسی کا پیر آئے، شیخ الحدیث آئے، شیخ القرآن آئے، پیر طریقت آئے، رہبر شریعت آئے، کسی بہت بڑی ہستی کو اجازت ہے کہ جنازے کی چارپائی سے آگے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے۔ آج جتنا بڑا شیخ الحدیث ہے، جتنا بڑا عالم ہے، جتنا بڑا پیر ہے، چارپائی آگے ہے وہ اور ہاتھ۔ رب نے کہا یہ صرف عبادت نہیں، یہ میرے دنیا سے جانے والے مومن بندے کا پروٹوکول بھی ہے، اس کا بھی تو دھیان رکھو، اس کو آگے رکھو۔ میں جلدی نہیں کر رہا ہوں، توجہ رکھیے۔ جنازہ پڑھنے لگے، امام صاحب نے آپ کو بتایا نیت کیسے کرتے ہو، 4 تکبیراں۔ کتنی تکبیروں پہ مشتمل ہے؟ کتنی؟ عبادت کس کی؟ لیکن 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ رب نے کیا کہا؟ کیا کہو؟ ثنا واسطے، ثنا اللہ واسطے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ عبادت اس کی ہے، اس کی ثنا کر لی تو کیا حرج؟ ثنا واسطے درود۔ دوسری تکبیر کس کے لیے رکھا دی؟ اپنے محبوب کے لیے۔ چلو درود بھی سمجھ آتا ہے، یہ رب کے یار ہیں، اللہ ان پہ درود پڑھا رہا ہے، عبادت اس کی مرضی، لیکن اس کا کرم تو دیکھو۔ دنیا سے جانے والا غریب تھا، مزدور تھا، بہت کمزور تھا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا تھا، لیکن آج رب نے کہا عبادت میری ہے، لیکن ایک حصہ خاص کرو نا، دعا واسطے۔ کچھ ملا حضور کے صدقے سے کہ نہیں؟ دعا واسطے
پورا ایک حصہ رب نے رکھایا میت کے لیے کہ نہیں رکھایا؟ یہ کرم ہے رب کا، لیکن ہمارے منہ کی وجہ سے نہیں، یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ عزتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ملی ہیں۔ بس دعا سنا جاؤ تو میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری تکبیر میں جو دعا پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لے و میتنا، بس ایک منٹ، اللہم اغفر لے، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش۔ دعا تھی کس کے لیے؟ پہلے کہنے واسطے مانگ لئی، زندوں کے لیے۔ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زمان راضی دوران حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وجہ کیا ہے؟ دعا میت کے لیے تھی تو اپنا نام پہلے کیوں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت بخشے بندے کی زبان سے دعا نکلے گی رب رد نہیں فرمائے گا، تو اس واسطے طریقہ یہ رکھا، مولا پہلے سن بخشنا، ہم ہو جائیں گے بخشے ہوئے۔ اب بخشی ہوئی زبان سے دعا کریں گے تو رب رد نہیں فرمائے گا اور میت کی بخشش رب فرما دے گا۔ پہلے کیا کہا؟ اللہم اغفر لے، یا اللہ اے اساں سارے زندیاں نو کی کر، وہ میتنا تے ساڈے میت نو بھی۔ آگے سناؤ، آگے کیا ہے؟ وہ شاہدنا، یا اللہ جو جنازے میں آئے ان کو بھی بخش، جو نہیں آئے ان کو بھی۔ یہ برادریوں کے دستور ہیں کہ جو جنازے میں نہ پہنچے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رب تو کہتا ہے کھڑ کے دعا مانگ، یا اللہ جو آیا اس کو بھی بخش، جو نہیں آیا اس کو بھی۔ آگے پڑھو، آگے پڑھو۔ وصغیرنا، 2 سال دے بچے جانے جنازے نہیں نا، جو نہیں چل سکتے وہ نہیں پہنچتے، جن کو آتا نہیں ابھی تک بچپنا ہے وہ بھی وڈے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہو نا وصغیرنا، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش، وکبیرنا جو بابے ہو چکے ہیں نہیں پہنچ سکے، یا اللہ ان بزرگوں کو بھی بخش۔ آگے کیا پڑھتے ہو؟ وذکرنا وانثانا، کیا مطلب؟ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش، یا اللہ ہماری عورتوں کو بھی بخش۔ بیویاں گھر میں تھیں لیکن رب نے کہا نہیں، دعا مانگو ان کے لیے بھی، یا اللہ ہماری بیویوں کو بھی بخش، ہمارے مردوں کو بھی بخش۔ ایک جانے والا کتنیوں کی بخشش کروا رہا ہے، اور صدقہ کس کا ہے؟ صدقہ کس کا ہے؟ کیونکہ دعا ہمیں ہمارے باپ نے نہیں سکھائی، دعا ہمیں ہمارے پیارے مصطفیٰ نے سکھائی، سرکار کی طرف سے آئی ہے نا، تو کتنوں کو بخشوا کے جا رہا ہے۔ آپ نے چارپائی اٹھائی، قبر میں اتارنے لگے۔ اتارنے کا یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا، پاؤں کی جانب چارپائی رکھو، دھکا دو میت کو، قبر میں گر جائے، طریقہ تو ہے ہی صحیح، لیکن کبھی کسی کو اتارتے یوں دیکھا؟ بے جان ہے، مر چکا ہے، جسم سے جان نکل چکی ہے، لیکن قبر میں اتارنے لگو تو کیا کرتے ہو؟ چادریں دے ہو جی، ایسے ہی کہتے ہیں نا، چادریں اتار کے پھر کیا کرتے ہیں؟ میت کی نیچے سے چادر گزاری، بندوں نے پکڑی اور یوں آرام سے میت کو قبر میں اتارا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ مومن ہے، مسلمان ہے، تیری نگاہ میں جسم سے جان نکل گئی ہے لیکن بے ادبی نہیں کرنی، آرام سے قبر میں اتار، پورے ادب سے، پورے احترام سے۔ اور لوگ بول رہے ہوتے ہیں جو بابے اس پاس کھڑے ہوتے ہیں، او ٹھڈا نہ لگ جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کیوں؟ بے جان ہے، اور تیری نظر میں بے جان ہے، رب کی نظر میں مسلمان ہے، اس کی عزت کر۔ قبر میں بھی اتارتے ہوئے عزت کرائی، قبر بن گئی، پھٹے لگ گئے، اوپر پتھر لگ گئے، مٹی ڈال دی گئی، کوئی بندہ پاؤں رکھنے لگے، قاری صاحب روکیں گے کہ نہیں؟ روکیں گے۔ ڈیری بن گئی نا، اب کوئی پاؤں رکھنے لگے، قاری صاحب روکیں گے؟ آپ بولو نا یہ تو علماء میرے بھائی، ان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، قاری صاحب روکیں گے کہ نہیں؟ اگر قبر کھودنے والا قاری صاحب کے آگے بول پڑے بھائی قاری صاحب اب کیا ہوا، سارا دن تو کھودتے ہوئے اس مٹی کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑا، اب تم روکتے ہو، پہلے تم سوئے ہوئے تھے، تو قاری صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے لتاڑنا جائز تھا کیونکہ پہلے صرف مٹی تھی، اب یہ رب کے محبوب کے نوکر کی قبر بن چکی ہے، اس قبر کی مٹی پہ بھی شریعت قدم، جس کو کچھ نہیں نہ ملا وہ نہ منائے یار میلاد۔ ہماری تو قبر کی مٹی کو بھی عزت ملی ہے تو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی۔ ایمان ہے آپ کا کہ نہیں؟ لہذا فتویٰ لینے نہ جانا کہ ہم کسی مومن کے مزار کی عزت کریں کہ نہیں،
جب سرکار نے بتا دیا ہے تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمیں ساری عزتیں جب در رسول سے مل چکی ہیں تو ہمیں میلاد منانے کے لیے فتویٰ لینے کی ضرورت پڑے گی؟ بولیے نا۔ اس واسطے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میلاد مناؤ، خوشی کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ مدرسے کی محفل ہے، علامہ صاحب خطیب صاحب کے عرس کی محفل ہے، ایک ذرا عہد بھی کر لو کہ حضور کے نام پہ ایک بچہ میلاد کی خاطر حضور کے دین کے لیے وقف کرو۔ یہ سوچو نا کہ ہم نے اس کی کمائیاں نہیں کھانی، ہم نے حضور کے دین کو دے دینا ہے۔ تمہارے بچے قیمتی ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد قیمتی ہے؟ رسول اللہ نے اپنی اولاد کے 70 قربان کر دیے کربلا کے میدان میں، تیرے میری خاطر کہ ان تک دین پہنچ جائے۔ اگر رسول اللہ قربان کر سکتے ہیں تو تم اپنا بچہ دین کے لیے نہیں وقف کر سکتے؟ جہاں بچیوں کا ادارہ ہے، یہ قریب محمدیہ اشرفیہ اشرف آباد شریف کے اندر میرے استاد محترم کا ادارہ ہے، جہاں بچیاں بھیجو وہاں بچے بھیجو تاکہ اللہ کے رسول کے دین کا فیض جمع ہو سکے، اور ہم بھی تو ان سے وفاداری کا اظہار کریں۔ جس نبی نے ہمارے ساتھ لجپالی کی ہے، ہم بھی تو آگے سے وفاداری کا اظہار کریں نا، بے وفا تو نہ بنے رہے۔ اور پھر کوئی کہتا ہے جی بچے پڑھائے تھے کھان گے کتھوں؟ نا بابا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 بھائی تھے، ایک کھیتوں میں کام کرتا تھا، دوسرا حضور کی مجلس میں بیٹھ کے سبق پڑھتا تھا۔ کام کرنے والا حضور کے دربار میں شکایت لے کے آیا، آقا ایسے سمجھاؤ، میرے ساتھ کام کرائے، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے پاس گارنٹی کیا ہے تو زمین میں بیج بوئے اور پھل لگے؟ تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اللہ کا ترزق بھی، یہ ذہن سے نکال دے، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، ذہن میں یہ رکھ، کماتا یہ ہے کھاتا تو ہے، کہ تجھے رزق بھی رب اس دین کے طالب علم کے صدقے سے عطا فرما رہا ہے۔ اور آخری بات، اے جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہو میلاد پہ کہ نہیں؟ لگانے چاہیے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سرگودے میں ایک کیس بنا، کچھ بدبختوں نے جھنڈے پھاڑ دیے، جھنڈیاں پھاڑ دیں، لگانے والوں کو مارا۔ ان کی بدبختی ہے جنہوں نے ایسے کیا۔ ہم تو لگاتے ہیں، لیکن ایک جھنڈا وہ نہ بتاؤں کہ کسی مائی کا لال اتار نہ سکے۔ بولو نا، ہے لگانے کا ارادہ کہ نہیں؟ ایسا جھنڈا نہ بتاؤں جو کسی مائی کا لال، کوئی مفتی کوئی ملا ٹیل لگا کے بھی اتار نہ سکے۔ بتاؤں؟ سرکار کا میلاد کا مہینہ ہے، حضور کے میلاد کی خوشی میں یہ نیت کرو کہ میں چہرے پہ سنت رسول کا جھنڈا سجاؤں گا۔ اور یہ وہ جھنڈا ہے جو کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی مدرسہ اس جھنڈے کو اتار نہیں۔ اور بہت ہی کسی کو تکلیف ہو نا تو اسے جا کے کہو بھائی مولانا اے جھنڈا لایا میلاد دے نا تے دے وہ فتویٰ کہ میں اسے کٹاؤں، دے سکے گا فتویٰ؟ جھنڈا وہ لگاؤ جس کو کٹانے کی جرت بھی کوئی نہ کر سکے، جس کو مٹانے کی کوئی جرت ہے۔ اور کل حشر کے دن تک یہ جھنڈا ہمارے ساتھ جائے گا، قبر میں بھی یہ جھنڈا ہمارے ساتھ جائے گا۔ مختصر سی عرضی تھی، یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ کریم ہماری اس محفل پاک کا صدقہ مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم حاضرین کی حاضری قبول فرمائے، اور اس حاضری کے طفیل ہم سب کو اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔